اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی تھے۔ آپ کو میں سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کو میں سمود کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو نیکی کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں، ان کا انجام کس طرح ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک سزا دی ہے۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش تھی اور تجارت تھی۔ قوم سمود کے لوگ دولت سے مالا مال تھے اور جسمانی طور پر قوت بھی تھی۔ ان کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ان سے کہتے، ہم دولت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے، اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو ہم جیسے کو نبی بناتے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں میں اناج نہ ہوتا، ہمارے رہنے کے لیے عالیشان مکان نہ ہوتے، ہمارے پاس بے شمار بھیڑ بکریاں اونٹ نہ ہوتے اور سواری کے لیے گھوڑے نہ ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے راضی ہیں۔ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم جو ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تم ادھر سے چلے جاؤ، ہم خوش ہیں، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ تمہاری بات غریب اور مفلس لوگ ہیں جو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم بھی غریب ہو، جاؤ اپنی بات ان غریبوں کو جا کے سناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان سے کہتی کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، بتاؤ کس بات پر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ اس کو کس بات پر اور کس چیز کا معجزہ دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر سب نے اتفاق کیا کہ تم اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ 7 بچے بھی دے اور ہم کو دودھ بھی پلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہو گئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ گئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی۔ اونٹنی نے اسی جگہ سے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی ساخت کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کہنے لگے، جو تم نے معجزہ طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اب تم ایمان لے آؤ، اب تم مسلمان ہو جاؤ، اب تم بتوں کی پوجا نہ کرو، اب تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جو تم نے معجزہ طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اب تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اور کافروں نے انکار کیا، ایمان نہیں لے آئے اور کہا، ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے۔